خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ ویورز، پروگرام ناقابل یقین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر کو، پاسٹر شرجیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، گزشتہ کئی پروگراموں سے ہم نے بہت سارے ٹاپکس پر بات کی، اور آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس پوری کائنات کی تخلیق کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق کے بارے میں، کائنات کی تخلیق کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں، مگر ہم آج جاننا چاہیں گے کہ جس طرح بائبل مقدس نے تفصیل سے چیزیں بیان کی ہیں، آپ اس میں ہماری رہنمائی کریں۔ شکریہ سسٹر۔ بائبل مقدس میں جو تخلیق کا بیان ہے وہ کافی جگہوں پر اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، تھوڑے تھوڑے واقعات درج ہیں، لیکن پیدائش کی کتاب میں اس کے پہلے 2 ابواب جو ہیں وہ تخلیقی بیان کو واضح کرتے ہیں، اور بائبل مقدس اس بارے میں بالکل واضح طور پر باترتیب جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور اس میں جو نظریہ ارتقاء ہے ان کے لیے جو ہے وہ یہ بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ اس میں وہ سائنسی انداز موجود نہیں ہے بائبل مقدس میں ان کے کہنے کے مطابق جو کہ انہیں نظر آئے، اور وہ اس کو اپنے نظریات کو رد کرنے میں یا ان کی حمایت میں استعمال کر سکیں۔ درست۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی جو ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ تخلیق کا بیان یہ ہماری اپنی سوچ سے نہیں ہے، انسانی قاعدے و قوانین سے بالا تر ہے۔ پوری بائبل مقدس کے جتنے بھی اس میں واقعات درج ہیں، جتنے بھی اس میں پیغامات درج ہیں، جتنی بھی باتیں اس میں درج ہیں، وہ انسانی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ ہوا، زمین پر ہی ہوا، بے شک ہے، لیکن ان کو جو لکھنے والا ہے، میں اس پیغام کی بات کر رہا ہوں، وہ پیغام جو ہے وہ دنیاوی نہیں ہے، وہ انسانی نہیں ہے، انسانی سوچ اس کے پیچھے کار فرما بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اسے انگریزی میں ایکسٹرا ٹیریسٹریل جو ہے وہ میسج میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کائنات سے پرے کی باتیں ہیں، وہ پیغام اس کائنات سے ہٹ کر ہے، کاسموس سے باہر کا پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ درست۔ بہت زیادہ سیمیٹریکل ہے۔ سیمیٹریکل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیوستہ ہے، اور جو گزشتہ سے پیوستہ والی بات ہوتی ہے یہ وہ والی صورتحال ہے۔ اس میں کہیں پر بھی کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ بس جو ہے وہ آپ نے اچانک سے اٹھا کے باتیں فٹ کر دیں۔ درست۔ آپ کو کوئی بات اچھی نہ لگی تو اس کی جگہ آپ نے اس کو ہٹایا اور دوسری اس کی جگہ فٹ کر دی، یہ وہ پیغام نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ 110%، یعنی 100% یہ پیغام جو ہے وہ پری پلانڈ، پری فوکسڈ اور پری جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہے، مکمل طور پر یہ میتھمیٹیکلی ڈیزائنڈ پروگرام ہے، جو سارے کا سارا پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کی آخری آیت تک ہے۔ اس میں کہیں پر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ کہہ سکیں کہ یہ جی اچانک سے کوئی بات اس میں رونما ہو گئی، یا واقعہ اچانک سے کہیں سے آ گیا، ایسا ہرگز نہیں۔ اس لیے یہ میرے جیسے پڑھنے والوں کے لیے، کم علموں کے لیے یعنی، اور جو پڑھے لکھے افراد ہیں، علماء ہیں، سائنسدان ہیں، ان حضرات کے لیے کہیں نہ کہیں یہ مشکل کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیغام جو ہے یہ کہیں فٹ نہیں ہو رہا، صحیح، کیونکہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتا، مجھے اپنی پرسنالٹی کے مطابق باتیں نہیں لگتی، میں ان معاملات کو اتنا پسند نہیں کروں گا۔ درست۔ کہیں پر بھی کوئی بات ہو، صحیح، جس چیز میں میری شخصیت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، یعنی مجھے جو ہے منفی طور پر اس میں جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے مجھ پر، میں اسے پسند نہیں کروں گا۔ پوری دنیا کے تمام انسانوں کی یہ ایک فطرت بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اور سائنٹسٹ کو، میں سب کو شامل کر رہا ہوں، تمام انسانوں کو، ان سب کو کہیں نہ کہیں بائبل مقدس کے پیغامات میں یا اس کی لکھی ہوئی باتوں میں تحریری پیغام کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں یا ہم اس پر اعتراض اٹھا دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ تخلیق کا بیان جو پیدائش پہلے باب سے لے کر دوسرے باب کے اینڈ تک ہے، ان سب میں بھی یہی صورتحال۔ اس پر کتب لکھی جا چکی ہیں، علماء نے بہت تفصیلاً بتایا ہوا ہے، آج سے نہیں، 19ویں صدی سے جو ہے وہ معاملہ اس پہ لکھ چکے ہیں، شاید اس سے پہلے بھی لکھا گیا ہوگا،
اور ابتدائی جو کلیسیا ہے، آبائے کلیسیا بھی تھے، انہوں نے بھی اس پر لکھا ہے، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بیان کیا ہے، کیونکہ یہ نظریات ان سے پہلے یونانی جو لوگ تھے، یونانی فلسفے کے حامی جو تھے، ارسطو اور اس طرح کے جو لوگ تھے، افلاطون، ان لوگوں کے زمانے کے لوگ بھی جو تھے پیدائش کی کتاب پہ اعتراضات کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، اصل بات یہ ہے درست کہ جی یہ کیسے ہو گیا کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ یونانی میں پڑھتے تھے یا ہیبرو میں جو انہوں نے پتہ چلا انہیں، تو اس کے مطابق اب ہر چیز جو ہوتی ہے، ہر انسان کی بات میں کرتا ہوں خصوصی طور پر، وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا کو جس عینک سے دیکھتا ہے، جس نظر سے دیکھتا ہے، جو اس کا ورلڈ ویو کہلاتا ہے انگریزی میں، جو اس کا نقطہ نظر ہے، وہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم اس نے پائی، جو اس کے اپنے ذاتی تجربات ہو سکتے ہیں، اور جو تعلیم اس نے سیکھی ہے، ان دو چیزوں کا ملغوبہ مل کر اس کا ورلڈ ویو بناتا ہے، اس کا نظریہ بناتا ہے، نقطہ نظر دنیا کے بارے میں بناتا ہے، درست اور چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، آبزرو کرنے کا، مشاہدہ کرنے کا جو اس کا انداز ہے، وہ انہی دو باتوں پر منتج ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو دیکھتا کس طرح سے، جو کچھ اس کے پاس اپنا تجربہ ہے اسی کی بنیاد پر وہ پرکھے گا، یہ اس کے اندر ایک کسوٹی ہے جو اس نے خود سے خلق کر لی ہے۔ اس وجہ سے تو جو یونانی تھے، وہ خداوند یسوع نے واضح فرمایا کہ یہودی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کوئی معجزات دیکھیں، کوئی نشانات دیکھیں، اور یونانی جو ہے وہ حکمت مانگتے ہیں، انہیں دانائی کی باتیں چاہیے۔ اب دانائی کی باتوں سے مراد یہ تھا، خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ میں بہت وسعت ہے کہ اب جو یونانیوں کی، اب ہر کسی کا اپنی جو ہے وہ حکمت کا لیول ہے۔ ایک عام جو طبقہ ہے اس کی اپنی حکمت ہے، جو ایک تھوڑا سا ان سے بہتر طبقہ ہے، پڑھا لکھا ہے، ان کا اپنا ایک جو ہے وہ حکمت کا لیول ہے، اور جو علماء لوگ ہوں گے ان کی اپنی حکمت کا لیول ہوگا۔ تو یسوع نے سب کو جو ہے بتایا کہ سب جو ہے وہ الگ الگ قسم کی حکمت مانگتے ہیں۔ اب علماء جیسے ارسطو ہے، افلاطون وغیرہ ہیں، یہ سب جو ہیں وہ کچھ اور مانگ رہے تھے، درست انہیں نئی نئی باتوں کا جو ہے بہت شوق تھا۔ پولس رسول بھی یہی کہتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو، جو ان کا اپنا مذہبی تعلیم سے انہیں جو نظریات ملے ہیں وہ، اور جو ان کے ذاتی تجربات ہیں، ان سب باتوں کا جو نتیجہ ہے وہ ان کی حکمت ہے، وہ ان کا ورلڈ ویو ہے۔ اسی نظر سے اب وہ بائبل مقدس کی آیات کو دیکھتے ہیں، صحیح، کیونکہ وہ انہوں نے یہ مذہب تو سیکھا نہیں، یا اس مذہب کے وہ باشندے نہیں ہیں، اس مذہب کے ماننے والے بھی نہیں، اس لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو تعلیم ہے، یہ اس کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے پیچھے ایک اور بات آ جاتی، وہ اس وقت ہیں سپر پاور، یعنی 4 صدی قبل مسیح میں اگر دیکھا جائے تو سکندر اعظم کا زمانہ آ گیا، تو اس وقت وہ ہیں سپر پاور ہیں، پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں تقریباً۔ تو اس صورت میں اب وہ یہ تصور ہے ان کے کہ ہمیں جو ہمارے دیوتا یا ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، انہوں نے ہمیں بلیسنگ دی ہے، اس وجہ سے ہم پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے دیوتا دوسروں کے دیوتاؤں سے افضل ہیں۔ تو یہ جب ایسا تصور ہوگا تو اس سے ورلڈ ویو چینج ہوتا ہے۔ جو پہلے نقطہ نظر تھا ان کا دنیا کو دیکھنے کا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اس صورتحال کے بعد ان کا نقطہ نظر بھی چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے اب جب وہ بائبل مقدس کو دیکھیں گے تو وہ تو یہ سوچیں گے کہ ہاں بھئی خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو ہمارے دیوی دیوتاؤں نے تو کسی اور طریقے سے پیدا کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میتھولوجی میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، ہم سمجھتے ہیں اس پہ، ہم آئیں گے ضرور، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بائبل مقدس پر اعتراض کرنا شروع ہو گئے، اور یہ اعتراضات جو ہم آج کی صدی میں دیکھتے ہیں یا آج کے ماحول میں دیکھتے ہیں 21ویں صدی میں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ بہت پرانے ہیں، یہ 2400-2500 سال پرانے اعتراضات ہیں جو اب دوبارہ دہرائے جاتے ہیں اور انہی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں نے کس طرح سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، کس طرح سے وہ بنے، انہوں نے کائنات کو جو ہے وہ خلق کر دیا۔ کون سا دیوتا کس پلانٹ پر وہ حکمران ہے، کون سا دیوتا کون سی دنیا پر حکمران ہے، کون سا دیوتا، یعنی کون سی دنیا سے مراد میرا ہرگز نہیں کہ زیادہ دنیایں ہیں، زیادہ ارتھس نہیں ہیں، اس کے حوالے سے نہیں، یعنی کون سے جو ہے وہ، یعنی کسی اور مخلوق پر حکمران ہے،
کچھ جو ہے وہ یعنی ایک جو ہے وہ موت کا دیوتا ہے، ایک زندگی کا دیوتا ہے، کوئی فصلوں کا دیوتا ہے، کوئی بارآوری کا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح. تو یہ جو نظریات تھے اب اس کے اینک سے انہوں نے اس کو دیکھنا ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو غیر جانبدار کرتے ہوئے میں ان کی اینک کے مطابق اس چیز کو دیکھوں تو مجھے بھی یہ باتیں سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی. تو پھر میں اس پر اعتراض کروں گا درست. جب تک کہ کوئی صحیح بات مجھے سمجھائے نہیں. صحیح. میرے ورلڈ ویو کو جو اس کی بنیاد ہے جس پر میں نے اپنا نظریہ جو ہے وہ قائم کیا ہے یا دنیا کو دیکھنے کا نقطہ نظر قائم کیا ہے اس کو وہ تباہ کر کے اس کو ملیا میٹ کر کے سچائی کا نقطہ نظر درست طور پہ میری زندگی میں یا میرے دل و دماغ میں قائم نہ کرے. درست. تو خیر اب بائبل مقدس جو ہے وہ کس طرح سے تخلیق کو بیان کرتی ہے تو ہم اس کو تھوڑا جو ہے وہ سمجھتے ہیں آسان کرنے کے لیے. اب اس کی پہلی آیت میں خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہ اچانک سے جو ہے وہ کوئی کتاب شروع ہوتی ہے، اچانک سے یہ پیغام شروع ہوتا ہے تو یہاں پر ہی لوگ جو ہیں وہ سٹ پٹا جاتے ہیں یا ڈگمگا جاتے ہیں. اب انگلش میں تو جو ہے وہ تھوڑا سا اور فرق ہے کہ ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونز اینڈ دا ارتھ. جی. تو یہاں پہ صرف آسمان لکھا گیا تو یہاں صیغہ واحد نظر آتا ہے لیکن ایکچولی صیغہ جمع ہے. بائبل مقدس کی اصل زبان انگریزی نہیں بلکہ عبرانی ہے. تو عبرانی میں بھی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ برشیت بارہ الوہیم ات ہاشمائم. شمائم یعنی کہ پلورل کا ورڈ ہے، یم جس کے ساتھ لگتا ہے وہ پلورل ہے. اور بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں عبرانی میں جا بجا یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں آسمان کے لیے. تو وہ پلورل کی بات ہو رہی اور زمین کو ایک ہی بتایا گیا، سنگولر کی بات ہو رہی. صیغہ واحد ہے اور اس کے لیے جمع ہے. تو واشمائم وہا ارز. تو یہ چیز جو ہے ارز جو ہے وہ تو زمین کے لیے عربی میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب اس سے جو ہے وہ کچھ لوگ یہ لیتے ہیں جو ٹالمی نظریہ تھا جو یونانی ایک مفکر تھے ان کے مطابق یہ ہے جیو سینٹرک نظریہ، جیو سینٹرک تھیوری. جیو مین ارتھ اور سینٹرک یعنی کہ پوری کائنات کا مرکز جو ہے وہ زمین ہے. صحیح. ان کے مطابق زمین جو ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور جو ہے وہ یہ چیز یہاں پر بائبل مقدس میں بھی دی گئی. تو ٹالمی نے جو ہے وہ یہی چیز بیان کی جسے افلاطون کہتے ہیں. تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ اس نے کسی حد تک بائبل مقدس کے حق میں یہ بات کی. اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ جیو سینٹرک نظریہ ہے اور جو کچھ اور علماء تھے وہ اس بات کو صحیح طور پہ پیش نہیں کر پائے. تو یہاں پہ خدا جو ہے جو عبرانیوں کا خدا ہے وہ اس کو زمین کو مرکز کے طور پہ پیش کر رہا ہے. تو اب اس نے جو ہے وہ دوسرے علماء نے اس پہ اعتراض کیا کہ بھائی تم جو ہے وہ اس چیز کا کیا جو ہے وہ ثبوت دو گے. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے جو یونانی جو ساری میتھولوجی ہے یا سارا یونانی مذہب ہے، تمام دیوی دیوتاؤں کی تمام سرگرمیوں کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ تو سب نے جو ہے وہ سوچ بچار کے بعد کہا کہ زمین ہی سب کی جو ہے وہ سرگرمیوں کا مرکز ہے. تو اس نے کہا ان کا خدا بھی تو یہی کر رہا ہے، وہاں پر بھی زمین کو ہی اس نے اس لحاظ سے سرگرمی کے لحاظ سے مرکز رکھا ہے، نہ کہ جو ہے پوری کائنات کا مرکز اس نے نہیں کہا. صحیح. تو یہ بات جو ہے وہ اب سب کے لیے نئی تھی، یہ حکمت کی بات تھی جو اس نے کی تھی. اور لیکن اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا گیا یا اس کو آگے بڑھنے نہیں، اس بات کو جو ہے وہ زیادہ آگے آنے نہیں دیا گیا کہ اس نے کس نظریے کے تحت اس کو جیو سینٹرک کہا. درست. اب یہودی جو نظریہ جو ہے وہ تخلیق ہے وہ بھی یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جیو سینٹرک معاملہ ہے. اب ہم اس کو جو زمین اور جو آسمان کی جو پیدائش کے حوالے سے بات ہے ہم اس کو جو ہے بالکل غیر جانبداری سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے کہ کون سی چیز جو ہے مرکز ہے یا نہیں ہے. درست. کیونکہ ہم خدا کو ہر چیز کا مرکز مانتے ہیں کہ خدا تمام سرگرمیوں کا کیا ہے وہ بانی ہے اور وہی مرکز ہے. جو ابتدا اور انتہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کی طرف جا رہی ہے. درست. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ جیو سینٹرک ہے یا یہ آیت جیو سینٹرک ہے یا نہیں ہے. درست.
اور پھر بعد میں جو تھا وہ یعنی کوپرنیکس جو تھا وہ ایک اور جو ہے وہ نظریہ بعد میں آیا کہ جو یعنی گلیلیو کے حوالے سے تھا. جب اس نے دیکھا یعنی 17ویں صدی میں, تو اس نے دوربین کے ذریعے اس چیز کو جو ہے وہ آبزرو کیا, تو اس نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, نہ کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. تو اس پہ چرچ جو تھا, کیتھولک چرچ, رومن کیتھولک چرچ کی میں بات کروں گا, وہ اس کے خلاف ہو گیا. اور جو تھا آرتھوڈاکس جو چرچ تھا, گریک آرتھوڈاکس, یہ اس کے خلاف ہوا تھا. جو ماسکو اور جو یونان اور اس طرف جو ہے وہ ایسٹرن جو علاقے میں جو آرتھوڈاکس چرچز تھے, وہ اس کے خلاف ہوئے کہ گلیلیو نے غلط بات کی. اور ادھر جو ہے وہ رومی جو کیتھولک چرچ تھا وہ بھی اس کے خلاف ہوا اور اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا. لیکن اس نے ثبوت دیے کہ یہ ثبوت ہیں. اس نے اپنی دوربین کے ذریعے دکھایا بھی کہ اس طرح سے دیکھیں کہ زمین گھوم رہی ہے اور جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ سیارے بھی گھوم رہے. لیکن اس چیز کو بہت زیادہ پھر اوپن نہیں کیا گیا, کیونکہ اس میں جو ہے وہ ان کا ماننا یہ تھا جو اس وقت تک جو رومن کیتھولک چرچ تھا. کیونکہ اب دیکھیں جو مذہب ہے, جو چرچ ہے, وہ اب چرچ میں دوربینیں لگا کے تو عبادت میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. وہ جتنے بھی ان کے جو پادری حضرات تھے یا جو بھی لوگ تھے, وہ دوربینیں لگا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے. وہ سائنٹسٹ نہیں ہیں, ان کا کام سائنسی تحقیق کرنا ہرگز نہیں ہے. وہ تو مذہب کی تعلیم دیتے ہیں, مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ تو اخلاق کے تعلق سے بات کریں گے. تو وہ یہ سوچتے نہیں تھے کہ ہاں بھئی زمین ایسے ہے. جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا وہ اس کے مطابق ہی سوچ رہے تھے, یا اپنے جو استادوں سے انہوں نے سیکھا تھا. تو اس لیے اور اس وقت تک کی جو تحقیق تھی اس کے مطابق انہوں نے یہی سوچا تھا. لیکن جب اس نے ایک مختلف نظریہ دیا تو اس وجہ سے اس کی مخالفت ہوئی. درست. لیکن بعد ازاں اس بات کو مان لیا گیا کہ گیلیلیو صحیح کہہ رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ گیلیلیو کو جو ہے وہ بالکل ایک غلط شخص قرار دیا گیا یا مرتد قرار دے دیا گیا, ایسا ہرگز نہیں تھا. تو بعد ازاں یہ بات جو ہے وہ پھر پوری یورپ میں اور پورے ویسٹ میں پھیل گئی. مغرب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ واقعی درست بات ہے. درست. تو اور پھر یہ مشرق میں بھی یہ بات اسی طرح سے مقبول ہو گئی کہ ہاں واقعی یہ درست ہے, سائنسی اعتبار سے درست ہے. تو بائبل میں ہمیں کیونکہ سائنس نہیں پڑھائی گئی, بائبل مقدس ہمیں خدا کا علم دیتی ہے, خدا کے بارے میں سکھاتی ہے, اس وجہ سے ہم اس کو سائنسی نقطۂ نظر سے نہ پرکھیں تو اچھا ہے. درست. تو یہ جو تھا ان کا بنیادی نظریہ بنا. تو اب خدا جو ہے وہ یہاں پہ اچانک سے پھر اور دوسری جو ہے وہ آیت میں یہاں پر بات آتی ہے, اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اب پہلی آیت میں تو پیدائش ہو رہی ہے ان کی, اور اس کے یعنی یہ جو بھی نظریہ تھا اس کے بارے میں, اور اچانک دوسری آیت میں پھر یہ جیو سینٹرک معاملہ ہے. زمین ویران اور سنسان تھی, کیوس. یہ ویران اور سنسان کے لیے جو ورڈ ہے یہ یعنی عبرانی میں تو ہو و وہ ہو ہے ورڈ. تو اس کا مطلب صرف ویرانی اور سنسانی نہیں ہے, وہ کیوس کی معنی ہے, ڈسٹرکشن کی بات, تباہی کی بات ہے وہ. اور آگے اگر ہم اس کو امثال کی کتاب میں دیکھیں تو امثال کی کتاب میں لیویاتھان کا ایک ورڈ ہے, لیویاتھان کا. پھر ایوب کی کتاب میں اس کے بارے میں ذکر موجود ہے, خدا لیویاتھان کا ذکر کرتا ہے. انگریزی میں لیویاتھان کچھ ایسے ہی بولا جاتا ہے اس کو. اور پھر اور بھی جگہوں پر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ لیویاتھان کا ورڈ موجود ہے. تو عبرانی زبان کے اس لفظ لیویاتھان کا مطلب ہے تباہی, بربادی. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر بھی مینشن کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ یہ لیویاتھان اور تو ہو و وہ ہو, یہ دونوں چیزیں برابر ہیں, ایک ہی چیز کا نام ہے. صحیح. اور کیونکہ وہاں پر پانیوں کے اوپر یہ ساری سلسلہ ہے, پانیوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہے, تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ پانی میں لیویاتھان کا ورڈ بار بار جو ہے وہ بائبل مقدس میں بتایا جاتا ہے. اور یعنی خدا جب ایوب سے بات چیت کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ وہ لیویاتھان جو ہے وہ پانی میں جب وہ چلتا ہے تو اس کی دم سے جو ہے وہ ایسے جیسے جھاگ پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے, جس کو ہیپوپوٹامس کا ورڈ ترجمہ کئی لوگوں نے کر دیا, تو وہ درست ترجمہ نہیں ہے. تو بعد ازاں لیکن یہودی لوگ جو ہیں, جو بنی اسرائیل قوم ہے, جو 12 قبائل تھے حضرت یعقوب کی اولاد کے,
وہ اس کو جو ہے لیویاتھان ہی تصور کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کے 18ویں باب میں وہاں پر یسوع یہ کہتا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ٹھیک ہے، اور جو ان کو ٹھوکر دلاتا ہے، یعنی یہ پورا متن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی اس کو ٹھوکر دلائے، کسی بچے کو ٹھوکر دلاتا ہے، اس کے لیے کیا اچھا ہے کہ اس کے گلے میں کیا کریں، چکی کا پاٹ باندھے، جو بھاری والا وزنی پتھر ہے وہ باندھے، اور وہاں پر بڑی چکی کی بات ہو رہی ہے، چھوٹی چکی کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ تو اگر چھوٹی چکی کا بھی پارٹ باندھیں گے تو وہ بھی جو ہے بہت بھاری ہے، تو گلے میں باندھیں اور اسے جو ہے وہ گہرے سمندر میں یا گہرے پانیوں میں ڈال دیا جائے۔ تو اب یہ چیز جو ہے وہ یہ بڑی ہی خوفناک بات تھی یہودیوں کے لیے، جو ان کو سولی پہ مرنا جو ہے وہ قبول تھا بنسبت کے سمندر میں پانی میں ڈال دیا جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل قوم کو وہ لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مارنے میں اگر ہمیں آپشنز آ جائیں مرنے کے لیے، تو اور ایک طرف صلیب ہو اور دوسری طرف سمندر میں ڈالنا ہو، تو ہم صلیب پر مرنا پسند کریں گے۔ اور اس کے پیچھے ان کے کوئی بنیادی نظریہ ہے یا مذہبی نظریہ؟ بالکل، اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو پانی میں ڈال دیا جائے گا تو وہ یہ کہتے تھے کہ پانی سے نکال کر کون لائے گا، پہلی بات۔ صحیح۔ دوسری بات کہ خاندان میں سے نام و نشان مٹ جائے گا، نام لیوا کون رہے گا پیچھے کہ یہ شخص بھی ہوا کرتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ برتھ ڈے کی نسبت ڈیتھ ڈے جو ہے وہ زیادہ زور شور سے مناتے ہیں، اس پہ زیادہ بڑی تقریب کرتے ہیں۔ برتھ ڈے تو آج کل کے جو ہے وہ تھوڑا ماڈرن اور جدید دور کے حساب سے لوگ منانے لگے ہیں، ورنہ وہ زیادہ نہیں مناتے تھے۔ وہ جو ہے وہ مرنے کے دن کو زیادہ سال بسال مناتے تھے، جسے ہم برسی سمجھتے ہیں ہمارے ہاں ایشیا میں، وہ ایکچولی یہودی لوگ جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ جوش و خروش سے مناتے تھے، اس میں اس کی یادگاری کرتے تھے۔ جی، وہ خوشی کا تہوار تھا، خوشی کا تہوار نہیں، یعنی اس میں یادگاری کا تہوار تھا وہ، کہ وہ یاد کرتے تھے کہ ہاں جی وہ بالکل اس میں زیادہ لوگ جمع کرتے اور اس شخص کو یاد کرتے تھے، اس کی باتوں کو یاد کرتے تھے۔ صحیح۔ تو وہ قبروں پر نام کندہ کیے جاتے تھے، جس شخص کو جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، جو بھی شخص، اب اس کی جو ہے قبر بنی ہے تو اس کے اوپر ان کا نام کندہ ہے، یا ان کے بارے میں ان کی خاندانی جو جگہ ہے جہاں پر ان کے جو ہے نسل در نسل قبریں موجود ہیں۔ تو جیسا کہ ہم سلاطین میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ بادشاہ مرا تو وہ بادشاہوں کے قبرستان میں جو ہے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اسے دفن ہوا، تو وہ اسپیسیفک جگہ کو مینشن رکھتے تھے۔ لیکن جو شخص سمندر میں ڈبو دیا جائے گا اس کی قبر کہاں ہوگی، اس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی جو خطرناک بات تھی وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں کیوس یعنی تباہی و بربادی کا جو دیوتا سمجھ لیجئے، یا جو تباہی و بربادی قائم کرنے والی جو شخصیت ہے ایک طرح سے، وہ ہے لیویاتھان۔ تو لیویاتھان جو ہے وہ اس کی جان کو واپس اوپر نہیں آنے دے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اسے پھر جو ہے وہ عدالت کے دن کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ نظریات تھے ان کے یہودیوں کے۔ اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں بھی جب یسوع پانی پہ چل کے دکھاتا ہے، تو دراصل وہ یہ کچھ عام معمولی بات نہیں تھی، ایک بہت بڑا ہم اسے معجزہ تصور تو کرتے ہیں، لیکن یہ دراصل خداوند یسوع مسیح نے یہودی اس نظریے کو رد کیا تھا کہ میں لیویاتھان پر بھی حاکم اور غالب ہوں۔ صحیح۔ تو لیویاتھان پر بھی جو ہے وہ میں کیا ہوں، فاتح ہوں، اس وجہ سے لیویاتھان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پطرس رسول نے فوراً سے کیا کہا تھا، خداوند مجھے حکم دے کہ میں بھی تیرے پاس چل کر آؤں۔ تو اس کے ذہن سے وہ فوراً وہ ڈر نکل گیا لیویاتھان کا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ کیا میں بھی چل کے آ سکتا ہوں؟ تو یسوع نے کہا کہ آ۔ تو صرف ہوا کو دیکھ کے وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں میں ڈوب گیا تو پھر میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ تو دراصل وہاں پر خداوند یسوع مسیح اسی لیویاتھان کا وہ تباہی و بربادی جو تھی اس کا ڈر ان کے دل سے نکال رہا تھا۔ خداوند یسوع نے اس وجہ سے پانی پر چل کر دکھایا تھا۔ صحیح۔ تو وہ نظریہ جو تھا وہاں پر ریفیوٹ ہو گیا، وہ رد ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر جو تھا یہودی لوگ جو ہیں وہ یہی تصور کرتے ہیں
کہ جہاں زمین ویران اور سنسان تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر زمین پر اس وقت جو ہے لیویاتھان ایک طرح سے حکمران تھا، تباہی و بربادی پھیلا رہا تھا. یہ یہودی نظریہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے افلاطون نے کہا تھا کہ یہ جیو سینٹرک معاملہ ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ زمین جو ہے یہی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے، دیوتاؤں کی تمام سرگرمیوں کا مرکز اور انسانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بھی یہ زمین ہے، اور پوری کائنات میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. درست. اس لیے یہ پوری کائنات جو ہے وہ جیو سینٹرک ہے. اب ہمارے ہاں جو کچھ اور تصور جو بن گیا، کچھ لوگوں نے، علماء نے یہ بول دیا کہ نہیں، جیو سینٹرک کا مطلب کچھ اور ہے. ان کا خیال تھا کہ پوری کائنات زمین کے گرد گھوم رہی. ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ٹولمی کا کہنا کچھ اور تھا. اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیو سینٹرک کا مطلب ہے کہ سرگرمیوں کا مرکز یہ ہے، نہ کہ پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی. اس وجہ سے یہ اس طرح سے بیان کیا گیا. اور اس نے پھر ساتھ میں یہ بھی جو ہے وہ یہاں پر یہودی لوگ یہ کہتے، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. مطلب یہ ساری سرگرمیوں کو قائم رکھنے اور ان کو یعنی وجود دینے کا سبب جو ہے وہ خدا ہے، خدا کی روح ہے. اس وجہ سے خدا ہی مرکز ہے. یہودی لوگ پھر خدا کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیدائش کی یعنی یہ ابواب اور آیات لگا دینے سے ہم جو ہے وہ چیزوں کو الگ الگ کرنا شروع ہو گئے. ہم آیات کو، پورے پیغام کو ٹکڑوں میں سٹڈی کرنا شروع ہو گئے، جس سے ہم پورے مرکزی پیغام کو سمجھ نہیں پاتے. اگر یہ آیات نہ ہوں تو یہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. صحیح. اب عبرانی میں جو پہلی آیت ہے اس میں ٹوٹل 7 الفاظ ہیں. بریشیت 12، الوہیم، ات ہا شمائم و ات ہا اریز، یہ ٹوٹل 7 الفاظ ہیں. تو مرکزی حیثیت اس میں ہے صرف خدا کی، الوہیم کی. تو خدا ان ساری چیزوں کا مرکز ہے. تو مزید جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھا جائے، تو ہم اس کو جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. باقی ہم بات پھر اس پہ مزید پھر کریں گے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. اور یہ ابھی کیونکہ ایک ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور گفتگو اتنی دلچسپ ہے، اور پروگرام آگے ہم یقیناً کنٹینیو کریں گے، لیکن آج کے ایپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو سسٹر. ویورز، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور آپ کی آراء کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم آپ سے ضرور یہ دوبارہ آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ اپنے سوالات اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اور جتنے بھی سوالات ہوں وہ ہمیں ضرور لکھ بھیجیے. آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین.